السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہاں آج میں آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں، نور پیدائش کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کریم کی پیدائش کب ہوئی۔ کہ آیا کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کیا وہ پیدائش تھی یا اس سے پہلے جب دنیا بھی نہیں بنی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی پیدائش ہو گئی؟ تو یہاں سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے، نہ بائیں معنی کہ نور الہی اس کا مادہ تھا، بلکہ اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نور کے فیض سے، اپنے نور کے فیض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تک کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت تک نہ لوح محفوظ تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتہ تھا اور نہ آسمان تھا، اور نہ زمین تھی، اور نہ سورج تھا، اور نہ چاند تھا، اور نہ جن تھا، اور نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا اور دوسرے سے لوح محفوظ، جس میں تمام مخلوقات کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے لوح محفوظ کو پیدا کیا، اور تیسرے سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا۔ آگے طویل ایک حدیث ہے، تو اس حدیث سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا باولیت حقیقہ ثابت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تمام مخلوقات سے پہلے ہوئی۔ یہ اس سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا کہ جب نہ بہشت تھی، نہ لوح تھا، نہ دوزخ تھی، نہ جنت تھی، نہ فرشتہ تھا، نہ کوئی آسمان تھا، اور نہ کوئی زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھا، نہ انسان تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت نور تھا جب اللہ نے اس کو پیدا فرمایا۔ کیونکہ جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے، ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاخر ہونا اس حدیث سے ثابت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق پہلے ہوئی اور باقی تخلیقات بعد میں ہوئیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے، یعنی ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا، یعنی خمیر ہی بنا ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا ہوا تھا جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا۔ احمد اور بحقی نے اور حاکم نے اس کو صحیح اسناد بھی کہا ہے۔ اس حدیث کو مشکات میں شرح سنہ سے بھی یہ حدیث ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ یعنی جب آپ کو، ہمارے سامنے تو نبوت 40 سال کے عرصہ میں ملی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال تھی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی، یعنی ثابت کب ہوئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام ہنوز روح اور جسم کے درمیان میں تھے، یعنی ابھی روح نہیں پھونکی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی جسد اقدس ہی بنایا ہوا تھا، تو اس وقت مجھے نبوت ثابت ہو چکی تھی۔ تو روایت کیا ہے اس کو ترمذی نے، اور اس حدیث کو حسن بھی کہا ہے۔ آگے ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب نبی بنائے گئے؟ کہ میں اس وقت نبی
ثابت ہو چکا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی روح اور جسد کے درمیان میں تھے تو فرمایا کہ جب مجھ سے میثاق یعنی نبوت کا وعدہ لیا گیا، یہ نور تخلیق عالم سے پہلے یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ نے عالم کو تخلیق نہیں کیا تھا، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تھا، ایک لامتناہی یعنی ایک لمبا عرصہ تک عرش الہی پر جگمگاتا رہا اور ملائکہ اعلیٰ کی فضائیں اس نور سے بقائے نور بنی رہیں، جگمگاتی رہیں، اور ملائکہ مقربین اس کے گرد گھومتے رہے اور اس پر پروانہ و نثار ہوتے رہے۔ عرش الہی سے یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں پھر منتقل کیا، اور یہی وہ نور تھا کہ جس کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج تکریم پہنایا گیا، اور انہیں سربلندی و سرفرازی نصیب ہوئی، اور نعمت الہی اور وراثت ربانی جیسی نعمتیں انہیں حاصل ہوئیں، وہ سب اسی نور کی بدولت اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائی تھیں۔